اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح، وعلى جسد محمد في الأجساد، وعلى قبر محمد في القبور، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على البدر التمام، اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفیع فی جمیع الانام. درود پاک. اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کی تمام حدیں بتا دی ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو زندگی میں کرنی ہے، ان کی حدیں کیا ہیں، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا ہے، انہیں اپنانا ہے. یہ سارے رولز قوانین اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے کہ کوئی ایک زندگی میں ایسا کام نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ بتایا ہو، شریعت نے نہ بتایا ہو، اللہ کے دین میں اس کے لیے کوئی راستہ نہ ہو. سب ہر چیز کا راستہ ہے. یوں سمجھے کہ مسلمان کی زندگی اس کی اپنی چاہت کے مطابق گزر ہی نہیں سکتی ہے. حقیقی مومن وہ ہے کہ جس کی زندگی 100% اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اور احکامات اور شریعت کے مطابق ہو. اس کو ابھی سے ہی اٹھا کے اندر کر دو، بس اس کی تار لمبی ہے. پہلے ایک بندہ مشین اٹھائے، ایک کارنر سے تار، سمجھے؟ ہر چیز بتائیے. اب نہ کوئی اس دین سے کسی چیز کو باہر نکال سکتا ہے، نہ کوئی اس دین اور شریعت میں کوئی چیز داخل کر سکتا ہے. جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ چل رہا تھا اس کائنات میں، جب وہ تو آپ دیکھیں کہ جس نبی نے جس دور میں جو اس وقت کے حساب سے شریعت تھی اور جو اللہ کے احکامات جاری ہوتے تھے، جو پیغام میسج رب کی طرف سے انسانیت کے لیے ہوتا تھا، تو وہ انسانیت کے سامنے رکھتے تھے. جو ان کو اپناتا تھا، جو اس کے مطابق چلتا تھا، اللہ اس سے راضی ہوتا تھا. جیسے ہی تھوڑا سا زمانہ گزرتا، انبیاء دنیا سے تشریف لے جاتے، لوگوں کے اندر یہی چیزیں آتی کہ وہ خود سے پھر اپنے نفس کے مطابق کام کرنا شروع کر دیتے تھے. جو جی چاہتا تھا ویسا کرتے تھے. خرابیاں آ جاتی تھی، خرافات آ جاتے تھے، بدعات آ جاتی تھی، شرک شروع کر دیتے تھے، غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے تھے. جب انسانیت کا سسٹم خراب ہونے لگتا تھا، دوبارہ اللہ کسی نبی کو بھیجتا، رسول کو بھیجتا، پیغام دیتا کہ لوگ گمراہی کی طرف جا رہے ہیں. ایک وقت میں کئی انبیاء دنیا میں تشریف لائے مختلف جگہوں میں، اسی لیے کہ وہ حد بتاتے تھے، وہ لمٹ بتاتے تھے کہ یہ لمٹ ہے، یہ حد ہے، اس کو کراس نہیں کرنا ہے. اگر تمہارا جتنا بھی جی چاہے، لیکن جو شریعت ہے، جو اللہ کا حکم ہے، اس سے ایک قدم آگے نہیں بڑھانا. اگر اسلام میں 5 نماز فرض ہے، کوئی چاہے کہ میں 6 پڑھوں فرض سمجھ کے، وہ مسلمان رہے گا؟ کوئی 6 نماز کا عقیدہ رکھے، یا کوئی 4 رکعت ہو عشاء کی، وہ کہے میں 2 رکعت پڑھوں گا، 2 کو مانتا ہوں، 2 نہیں ہے نا. نہ وہ گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے. دین حقیقت میں اتباع کا نام ہے، شریعت اتباع کا نام ہے. کہ جیسے جو دین ہم پر اترا ہے، جو قرآن ہم پر نازل ہوا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے ہمیں بتا دیا، جس پہ صحابہ نے عمل کر کے دکھا دیا، یہی دین ہے، یہی شریعت ہے. جو اس کے مطابق چلے گا وہی ہے. اور جب دیکھیں نا، دین مکمل ہمارے سامنے، لگا چھپا نہیں ہے، سب کچھ سامنے ہے. 1400 سال سے قرآن کے ماہرین علماء، قرآن کو سمجھنے والے ہمارے سامنے، جو قرآن پہ مہارت رکھتے ہیں، شریعت کو جانتے ہیں، جو حدیث پہ مہارت رکھتے ہیں، ہمارے سامنے. جب بھی دین پہ کوئی نہ کوئی فتنہ آتا ہے جو دین کے خلاف، یہ انسانیت میں کوئی فتنہ ظاہر ہوتا ہے، تو ہر دور میں علماء نے ان کو لگام دیے، انہیں پکڑا ہے، ان کو جھنجھوڑا ہے، اور امت کو آگاہ کیا اس فتنے سے. یہ دین ہے، یہ اصل میں شریعت ہے. یہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں کہ بھئی یہ دین ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے. تو ہم اس چیز کو دیکھیں. آج دیکھیں نسبت 9 محرم الحرام
کل 10 محرم الحرام ہے، اس کے اوپر ایسے ہی کوئی چیز ڈال دو. اللہ اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرے، اپنی رحمت ظاہری باطنی دونوں نازل کرے، دلوں کو صاف کرے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ دین ہمارے سامنے، تو اسی لیے دین کو دین والے ہی سمجھا سکتے، ہر کوئی نہیں سمجھا سکتے. ہر کوئی اٹھ کے بتائے میں دین جانتا ہوں، میں سمجھاؤں نہیں. کوئی ڈاکٹر آپ کو بتائے گا دین نہیں، کوئی انجینئر نہیں، کوئی بھی دنیا میں نہیں بتا سکتا دین کے بارے میں آپ کو، سمجھے؟ یہ اگر تھوڑا اور رفتار پکڑے گا تو پھر بارش ہو گئی ہے ماشاءاللہ، لیکن اللہ کی چاہت کب تک ہے، ہم بھی راضی ہیں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ تعالی عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ تعالی عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. جزا اللہ تعالی عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللہ رب العالمین نے ہر دور کے اندر دین کے محافظوں کو بھیجا ہے. شریعت دین سمجھانے انبیاء آتے رہے، پھر سب سے آخر میں ہمارے آپ کے آقا اور مولا اور ساری کائنات کے سرکار سردار وجہ کائنات رحمت للعالمین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کے دنیا میں بھیجا، آخری نبی. پھر آپ کے ساتھ آپ کے جانثار صحابہ، آپ کے اہل بیت، جنہوں نے دین پہ عمل کر کے دکھایا، جنہوں نے دین پہ عمل کر کے دکھایا، اور جنہوں نے شریعت مطہرہ بتائی کہ دین ہے کیا چیز، شریعت ہے کیا چیز. آج سب سے اول خلیفہ جو اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں کہ جنہیں ماننا ہمارا ایمان کا حصہ ہے، جن سے انکار کفر ہے، آپ ان کی زندگی، ان کی سیرت سے لے کے سارے صحابہ کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کو دین سمجھ آ جائے گا. آپ اندازہ لگائیں ہم 1400 سال بعد دنیا میں آئے، ہمارا جو ٹائم ہے وہ صدیوں بعد کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کر گئے، 1400 سال ہو گیا ہے. تو آپ بتائیں کہ 1400 سال بعد کوئی کھڑا ہو کے آپ کو دین سمجھائے، وہ زیادہ دین کو سمجھتے ہیں یا جنہوں نے حضور سے دین سیکھا ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں؟ بتاؤ. وہ زیادہ سمجھیں گے نا، جنہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہو، جنہوں نے جبریل کو اترتے ہوئے دیکھا ہو، جنہوں نے آقا علیہ السلام کو معراج جاتے ہوئے دیکھا، ان کی زبان مبارک سے معراج کا واقعہ سنا، جنہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے دیکھے، جنہوں نے شریعت کو آنکھوں سے دیکھا اور شریعت کے تاجدار کو بھی آنکھوں سے دیکھا ہو، جنہوں نے اس چہرے کی زیارت کی ہو جس چہرے جیسا اللہ نے کائنات میں کسی کا چہرہ نہیں بنایا، جو دیکھتے تو لوگوں کے دلوں میں ایمان داخل ہو جاتا تھا، جن کے استاد ایسے کہ کائنات میں ان جیسا وہ مرشد کوئی نہیں، استاد کوئی نہیں. تو آپ بتائیں کہ جو قرآن نازل ہو رہا ہو، آپ صحابہ کو خبر دیں کہ شریعت یہ ہے، آپ صحابہ کو بتائیں دین یہ ہے، پورے احکامات سامنے نازل ہو رہے ہو، اسی وقت آیات آ رہی ہوں، جبریل آ رہا ہو، بشارتیں آ رہی ہیں، پردے کا حکم آ رہا ہے، جہاد کا حکم آ رہا ہے، روزے کا حکم آ رہا ہے، حج کا حکم آ رہا ہے، زکوٰۃ کا حکم آ رہا ہے، شریعت آنکھوں سے اترتی بھی دیکھ رہے ہو، اللہ اور نبی کے درمیان کے سلسلے جو دیکھ رہے ہو، اور براہ راست جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھ رہے ہو اور باطن کا فیض حاصل کر رہے ہو، ان سے زیادہ اس دنیا میں کوئی دین کو جانتا ہوگا؟ تو آج 1400 سال بعد کوئی بھی ملنگ یا کوئی بھی الٹا سیدھا بندہ اٹھ کے جس کو اپنے آپ کا بھی نہیں پتا ہو،
جو خود اب دین شریعت تو دور کی بات، جسے اپنی ذات کا بھی نہیں پتا ہو، اور وہ اٹھ کے کہے کہ نہیں 1400 سال پہلے جو صحابہ ہے ان سے زیادہ ہم جانتے، تو اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہوگا دنیا میں، نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک اتھینٹک بات ہے۔ کوئی ہمیں کوئی بتائے 200 سال پہلے ایسا منظر تھا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، پھر ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، تو اگر ہمیں شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا تو ہم شاہ عبد العزیز کی تعلیمات دیکھیں گے، اس کو زیادہ مضبوط مانیں گے، کیونکہ انہوں نے ان کو دیکھا ہے، یہ ان کی اولاد ہے، ان کے قریب کے لوگ ہیں۔ اگر کوئی اکابر کے دور کی بات بتائے تو ہم ایک دوسرے اکابر کی باتوں کو دیکھیں گے، پھر ہمیں اور وہ بات اتھینٹک لگے گی، مضبوط۔ تو شریعت جو پوری کی پوری دین اسلام، وہ صحابہ سمجھو اس کا مینار ہے، اس کی بنیاد ہے، یاد رکھیں، صحابہ اس کی بنیاد ہے۔ اگر صحابہ ہٹ جائیں تو پورا دین ختم دنیا سے۔ صحابہ ہیں تو دین ہم تک پہنچا ہے۔ جن کا نام ہم لیتے ہیں، جن کی نسبت سے اس دن کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، 10 محرم الحرام، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جن کا مقام مرتبہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کیا ہے، اتنی اونچی نسبت ان کی کہ حضور سجدے میں ہو، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سوار ہو جائے اپنے بچپن میں، تو آپ نے انہیں سجدے سے ہٹایا نہیں اپنے آپ کو کہ میں سجدے سے اٹھوں یا کسی کے، آپ نے سجدہ طویل کر دیا، لیکن آپ کے نواسے آپ کے کندھے پہ چڑھ جاتے، اتنی اونچی نسبت والے جن سے حضور کو محبت۔ آپ نے فرمایا حسن و حسین دنیا میں 2 میرے پھول ہیں، اتنی اونچی نسبت۔ لیکن ان کی زندگی تو پڑھے، سیرت، ان سے صحابہ کا کیا رشتہ تعلق تھا وہ تو پڑھے۔ انہوں نے دین ہمیں کس رخ کا دکھایا وہ دیکھیں تو صحیح۔ آج انہی کے نام سے ہم کیا کچھ دین میں بگاڑ کر رہے ہیں، کیا کیا ایسی چیزیں کر رہے ہیں جن سے دور دور تک ان ہستیوں کا تعلق ہی نہیں ہے، اور نام ان کا استعمال کرتے ہیں، محبت ان کی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ کون سی محبت ہے دنیا میں؟ آپ بتائیے کیسی محبت ہے کہ عاشق یہ کیسا ہے کہ جو معشوق کی اداؤں سے ہٹ کے اپنا عشق کا اظہار کرے؟ ہو سکتا ہے؟ اگر عاشق ایسا ہو، معشوق کہے میری یہ چاہت ہے، جس سے محبت ہو، محب محبوب کو کہے میری یہ چاہت ہے، ایسا کر ایسا کر، وہ سارے طریقے بتائیں، لیکن ہم کہیں نہیں، ہم دوسرے طریقوں سے چلیں اور کہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، یہ محبت نہیں ہے، یہ محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ محبت میں محبوب کی ایک ایک ادا پسند آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی بتائی، صحابہ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا، قبول کر لیا، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، نہ کسی کی پرواہ کی، نہ حالات دیکھے، نہ اپنا گھر بار دیکھا، نہ اپنی اولاد دیکھی۔ صحابہ نے عشق کا معیار بتا دیا، عشق کا طریقہ بتا دیا، طرز بتا دیا۔ کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی گردن کٹا کے کائنات کی ساری انسانیت کو قیامت تک یہ پیغام دے دیا کہ دین در حقیقت میں اس چیز کا نام ہے کہ اگر باطل سامنے آگے کھڑا ہو جائے اور بات شریعت کی آ جائے اور حق کی آ جائے تو سر تن سے جدا ہو جائے گا، لیکن جھکے گا نہیں۔ لیکن ہم بالکل اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ محرم آتا ہے، نام انہی ہستیوں کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی طرز پہ زندگی نہیں ہے۔ آپ یہ بات دل سے دیکھیں کہ پورا دن آپ دیکھیں 10 محرم کا مکمل دین کے خلاف چلتا ہے، اللہ کے حکم ہو رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں کوئی اس کی پرواہ نہیں، اور نام ان حضرات کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کی تو قربانیاں ہیں۔ آپ کربلا کا واقعہ دیکھیں پھر آپ کا دل پھٹ جائے گا، پھر حیا آئے گی، احسان ثواب کریں، ان کے نام پہ خیرات کریں، کس نے روکا؟ یہ مذاق نہ اڑائے دین کا، دین کو سمجھیں کہ جنہوں نے گردن دین کے لیے کٹا دی ہو، جنہوں نے نماز اس حالت میں قائم کی کہ سر قلم ہو گیا لیکن سجدے میں رہے، جن کی اولادیں قربان ہو گئی، 17 اہل بیت شہید ہو گئے، 7 معصوم بچے کربلا میں شہید ہو گئے، پیاسا رکھا گیا، ان کے خواتین کو قید کر دیا گیا، اتنا ظلم ہوا ہو، اور ہم انہی کے نام پہ ایک مسخرہ بنائیں اور مذاق کریں اور اپنی اس دن کو سیلیبریٹ کریں، تفریح کے ذریعے انجوائے کریں؟ نہیں ہے۔ اس ساری کائنات کے سردار آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے، ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس دل میں ان کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ وہ روزہ محشر میں سرخرو ہوگا۔ جو ان کا بغض دل میں رکھے گا وہ دنیا میں بھی تباہ و برباد ہوگا اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوگا۔ اس لیے صحابہ کی اور اہل بیت کی محبت ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے، اور شریعت و دین انہوں نے سکھایا ہے۔ آپ دیکھیں ان کی زندگی، ان کی محبت دیکھیں، ان کی تاریخ تو پڑھیں
کوئی نہیں پڑھتا ہے. اور ان کو سنتے ان سے ہیں کہ جنہیں خود اپنا ہوش نہیں ہے, جو بنگ پی رہے ہیں, چرس پی رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, وہ آگے سال میں 10 محرم کو لوگوں کے آگے آگے من گڑت باتیں کر کے تقریریں کر کے چلے آتے ہیں, اور دنیا ان کو سنتی ہے, خوش ہوتی ہے, اور ان کی پوری زندگی پورا سال دے کے دین کے خلاف چل رہا ہوتا ہے, انہیں کچھ بھی نہیں پتا. اور جب کوئی حق بیان کرتا ہے تو لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا, لوگ اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. علماء کی صحبت سے بدزن کیا جا رہا ہے, علماء سے دور کیا جا رہا ہے. اب کوئی بھی دنیا میں ڈاکٹر آ کے آپ کو دین شریعت نہیں پڑھائے گا, کوئی انجینئر کوئی پلمبر نہیں پڑھائے گا نا. دین کے اصل وارث کون ہے؟ علماء ہے. ان سے آپ پوچھیں, یہ آپ کو بتائیں گے. آپ تاریخ دیکھ, قرآن بھی آپ کو مختلف مثالیں دیتا ہے, قوموں کی مختلف منظر پیش کرتا ہے کہ فلاں ایک قوم آئی, یہ قوم آئی. قرآن واقعات ہیں, قرآن میں مثالیں بھی ہیں. وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ ہمارے اندر ایمان کا جذبہ ہے, ہم بھی اسی طرز پر زندگی لے آئیں جو وہ لوگ کر گئے. یہ دن اس دن کا عہد کرنے کے لیے ہوتا ہے. اگر کربلا کے واقعے کو دیکھیں تو اس سے بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں, بہت سارے سبق. ہم یہ عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ حقیقی ان کے نقش قدم پہ چلیں گے, یہ عہد کریں. یہ نہیں کہ 10 سال میں ایک دن محبت کا اظہار کیا اور پورے سال غائب رہے, نہیں. ہر دن ایسا ہو کہ جو ہمارا طرز زندگی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی غلامی کے مطابق. یاد رکھیں, پھر مزہ ہے زندگی کا. روز انہیں یاد کریں نا, ایک دن کیوں کریں ہم. وہ کام کر گئے کہ ان کا دل سے نکلنا ہی ناممکن ہے. ہر ایمان والے کے دل میں ان کی محبت ہوگی لازمی. حضور کے اہل بیت ہیں. آپ اب ایک تفصیلی واقعات آئیں گے, پھر آپ پڑھیں, خود پڑھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی علیہ السلام کو کتنی اپنی اولاد سے محبت تھی, اتنی محبت. لیکن ہمارا طرز ہے کہ زندگی کا. اور میں اسٹارٹ میں بات آپ سے عرض کر رہا تھا نا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, اہل بیت, یہ اس دور کے ہیں کہ جب شریعت اتر رہی تھی. ہم سیدہ کائنات سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آج جگہ ان کے نام لے کے خواتین کتنا ان دنوں میں, اور مکمل جو ان کا طرز زندگی ہے, جو ان کی زندگی گزری ہے, سیدہ کائنات کے عمل کے بالکل خلاف ہے. آپ ان کی زندگی دیکھیں جن کا ہم نام لے رہے ہیں, کہ وہ فرماتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کو اٹھے تاکہ میرے کپڑے کفن پہ بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اور ہم اسی سیدہ کائنات کا نام لے کے 10 محرم کو نکلتے ہیں باہر, مرد بھی دیکھ رہے, نامحرم بھی دیکھ رہے. کون سی محبت ہے؟ تو کسی کو کہو تو کہتے دل کا پاک ہونا. دل کیا ہے؟ ان سے زیادہ کسی کا دل پاک ہوگا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. یاد رکھیں, یہ عملی بے ادبی ہے. ہم زبان سے نہیں کر رہے, لیکن ہمارا عمل بتا رہا ہے. عشق وہ ہے کہ عاشق خود بخود معشوق کی اداؤں میں ڈلتا چلا جائے, یہ عشق ہے. عاشق وہ ہوتا ہے کبھی جس کو بتانا پڑے کہ میں عاشق ہوں, نہیں. مجنو کو بتانا پڑتا تھا میں لیلا سے محبت کر رہا ہوں, بتایا کسی نے؟ نہیں. مجنو کی حرکتیں ہی بتا دیتی تھی. جب صحابہ بادشاہوں کے محلات میں جاتے تھے, کیسر و کسرا اس دور کے بادشاہوں کے سامنے کھڑے ہوتے تھے, صحابہ یہ بتاتے تھے کہ ہم حضور کے غلام آئے, بلکہ ان کا عمل, ان کا ظاہر خود بتا دیتا تھا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے جو سامنے کھڑے ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم جان دے دیں گے. جان بہت دور کی بات ہے, جب وقت جان کا آئے گا انشاءاللہ 100 جان نہیں اربوں جان ان پر قربان ہو. لیکن جو نفس ہے وہ تو مارے, جو کر سکتے ہیں اپنے بدن پہ وہ تو کریں. ہم میں سے کون سا بندہ ایسا ہے جو بولتا ہے پاکستان میں اسلامی نظام ہونا چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کر. یہ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ پاکستان میں کون سا نظام ہو؟ نظام مصطفیٰ ہو, اسلام کا نظام ہو. چلے پاکستان انشاءاللہ اللہ ایک وقت آئے گا, ہوگا انشاءاللہ. لیکن یہ بتائے کہ جو ہمارا جسم ہے اس پہ کس کی مرضی چلتی ہے؟ اپنا اختیار ہے نہیں ہے. کھانا ہم کھاتے ہیں, کوئی اور کھلاتا ہے. اگر کوئی آنکھوں سے جو دیکھنا چاہے, جس طرح دیکھنا چاہے ہم دیکھتے ہیں, یا کوئی اور ہماری آنکھیں پکڑ پکڑ کے ہمیں دکھاتا ہے دیکھ یہ دیکھ؟ خود اختیار ہے نا. کانوں سے جو چاہے سنے, جس سے چاہے نہ سنے, یہ ہمارے اختیار میں. عقل میں جو وسوسے خیال ہم لائیں گے کسی کے اختیار سے نہیں آئیں گے, جو چاہیں گے لے آئیں گے. پھر ہم خود جہاں چل کے جائیں, کوئی روکے گا ہمارے پاؤں کو یا پکڑ کے؟ نہیں. تو ہماری باڈی کے اوپر ہمارا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے نیوٹرل کر کے انسانوں کو دنیا میں چھوڑ دیا ہے, اور حق بھی دکھا دیا, اور یہ دونوں راستے دکھا دی کہ حق کا راستہ ہے, باطل کا راستہ ہے.
اور اللہ نے نیوٹرل کر کے چھوڑ دیا، کہا تیرا اختیار ہے کہ حق کی طرف جاتا ہے یا باطل کی طرف۔ تو جو ہمارا جسم ہے، جس پہ ہماری اپنی سلطنت ہے، جو ہمارے اپنے اختیار میں ہے، اس پہ تو اسلام نافذ کر لے، کوئی روک ٹوک ہے؟ نہیں ہے۔ ہر بندہ اگر یہ سوچے کہ میں اپنی زندگی بدل کے شریعت کے مطابق گزار لوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے طریقے کو، آپ کے صحابہ اہل بیت کے طریقوں کو اپنی زندگی پہ لے آؤں، جس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، میں بھی اسی رنگ سے غلامی کروں، تو کوئی ہمیں روکے گا؟ ہمارا اپنا اختیار ہے نا۔ تو پہلے اپنے وجود پہ تو ہم نافذ کریں اسلام کو جو ہمارے اختیار میں ہے۔ تو قرآن اسی ترتیب کی طرف ہمیں بلا رہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلو، اپنے آپ کو۔ اگر ہر بندہ، اگر 22 کروڑ عوام ہے پاکستان میں، اگر اس میں 18 کروڑ مسلمان ہیں، ہر مسلمان میں سے چلو 15 کروڑ بالغ ہوں گے جن پہ لگتی ہو شریعت، جو عمر ہوش حواس والے، 15 کروڑ میں ہر کوئی یہ کہ چلے میں اپنی زندگی بدلتا ہوں۔ آپ بتائیں اگر ہر بندہ صرف اپنی ہی زندگی کو دین کے مطابق کر دے تو پورے ملک میں اسلام نافذ ہو نہیں ہو گیا خود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے عمل سے صحابہ کو دکھایا، صحابہ تو دیکھ دیکھ کے دیوانے ہوئے۔ تو صحابہ نے اپنے عمل سے جب دین کو ظاہر کیا اور دین پہ عملی طور پہ اترے، جہاد شروع کیا، جب تبلیغ کا وقت تبلیغ کری اپنے طرز زندگی سے، پھر لوگ متاثر ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ آپ دیکھیں یہ پاکستان کے اندر ٹھٹا میں، پشاور میں، اور بھی بلوچستان سائڈ میں، ایران کی طرف اور ممالک میں، پوری دنیا میں جو صحابہ پھیلے، کس لیے پھیلے؟ دین کی وجہ سے۔ دین لے کر آیا یہاں پہ۔ ہمیں کیا ہے؟ اب ہم سے کوئی پوچھے تو ہم، افسوس تب ہوتا ہے کہ جب اسلام کے ان میناروں کو کوئی کچھ بولے، دکھ تو تب ہوتا ہے کہ بولنے والے کی اپنی شکل بھی ہونی چاہیے، کہ جو لوگ تعریف کے قابل ہیں، جن لوگوں کے ایمان کی مثال قرآن دے رہا ہو، جن جیسا ایمان لانے کو اللہ ہمیں کہہ رہے ہو، جن کی رضا کے سرٹیفکیٹ قرآن میں موجود ہو، جن کے گھوڑوں کی قسمیں اللہ قرآن میں کھا رہا ہو، جن کا کامیاب ہونا قرآن بتا رہا ہو، اگر کوئی 1400 سال بعد اٹھ کے ان کے بارے میں یا ان کے ایمانیات کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں بکواس کرتا ہے، تو وہ بندہ آپ بتائیں کہ جو نبی علیہ السلام کے شاگرد ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہوں، جنہوں نے اپنی گردنیں کٹا دی، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اور کوئی صدیوں بعد ان کے بارے میں کچھ کہے، تو مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ایسے بہت سارے گھوم رہے ہیں، اور جو ہمیں دین اور لوگ ان کو سنتے لذت حاصل کر رہے ہیں۔ وہ اتنے بڑے بڑے لفافے لیتے ہیں، ہر سیزن کے لفافے ہوتے ہیں ان کے، آپ جائیں بلائیں، جب تک وہ یہ رنگ کی باتیں نہیں کریں گے تو ان کو کون بلائے گا؟ وہ اپنا کما رہے، اور امت گمراہ کر رہے ہیں، امت گمراہی کی طرف جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں جب علماء دین حق بیان کرتے ہیں تو ان سے لوگوں کو بزدل کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے جب تک علماء کا راستہ نہیں روکیں گے ہمارا چورن بکنے والا ہی نہیں مارکیٹ میں۔ اب انجینئر مرزا یہی کام کرتا ہے نا، کہ مستقل ایسے ایسے کام کر کے نوجوانوں کے ذہن میں وسوسہ اور ایمانی مشکوک کر دیتا ہے، ان لوگوں کو ان کے دماغ خراب کر دیتا ہے۔ لیکن جب کسی عالم کے سامنے یہ بندہ نہیں بیٹھے گا، کسی عالم سے یہ بات ہی نہیں کر سکتا، کسی بھی عالم، ایک عام طالب علم سے نہیں کر سکتا۔ اور یہ نارمل جو لوگ ہیں، آپ دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں اس کو لوگ فالو کر رہے ہیں، فالو تو لوگوں نے مرزا غلام قادیانی ملعون کو کر دیا، گور شاہی کو لوگوں نے فالو کرا، تو انجینئر مرزا کیا چیز ہے؟ آپ اندازہ لگائیں۔ تو اس طرح کے فتنے آتے رہیں گے، اور اس فتنے کا ہم شکار تب ہوں گے، ہماری اولاد، ہمارے اپنے ساتھ والے اس لیے اس کا شکار ہوں گے کہ ہم جب علماء حق کی صحبت کو چھوڑ دیں گے، جب علماء حق کا تعلق ختم کر دیں گے اور ان کی صحبتوں میں بیٹا چھوڑ دیں گے، جب اصل دین ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، کوئی بیان ہی نہیں کرے گا، تو ایسے ہر کوئی ایرا گیرا اٹھ کے آپ کے سامنے دین کی بات کرے گا۔ اب یہ پلمبر ہے، انجینئر، اس کا کیا تعلق دین سے؟ لیکن کیا ہے، اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے کوئی کمال کی بات بتا رہے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک عام طالب علم بھی سنتا ہے تو وہ بھی اس سے متاثر نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھیں دنیا میں کتنے فتنے پیدا ہوتے جا رہے ہیں، ہر کوئی اپنا سر اٹھا رہا ہے، کوئی صحابہ کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی اہل بیت کے خلاف بات کرتا ہے۔ یہ اسلام کے سارے مینار ہیں، یہ سارے ستارے ہیں، یاد رکھیں۔ ایک کا بھی بغض ہماری آخرت خراب کر دے گا، ایک کا بھی بغض، چاہے وہ حضور کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ایک کا ہی بغض، اور ان کی محبت، کہ جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ حشر ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے دل میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہوگی، اور انشاءاللہ قیامت میں اللہ انہی کے ساتھ حشر کرے گا، انہی کے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا، یاد رکھیں۔ تو دین سمجھنے کے لیے ہمیں کوئی اتنی بڑی اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ
ہمیں بس علماء کے پاس آئے، تاریخ اٹھائے، حکایت صحابہ پڑھے، صحابہ کی ہسٹری پڑھے، کربلا کا واقعہ پڑھے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کربلا کیا پس منظر پیش کر رہا ہے انسانیت کو، ایمان والوں کو، مسلمانوں کو، وہ دن کس طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ نہیں ہے وہ ایک ہمارے اندر دلیری، ہمارے اندر جہاد حق کو پیدا کر رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے اندر غیرت پیدا کر رہی ہے، ان کی وہاں پہ قربانی ہمیں غیرت کا درس دے رہی ہے کہ گردن کٹ جائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ آنچ نہ آئے، شریعت پہ آنچ نہ آئے، اللہ کے حکم نہ چھوٹے، گردن کٹ جائے۔ یہ ان کا خون بہا ہے تو دین ہم تک پہنچا ہے نا، ان کی قربانیاں تھیں، دین اللہ نے ہمارے گھر تک پہنچا ہے۔ آج ہم یہاں جو ایمان کی تذکرے کر رہے ہیں، جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ ان کی گردنوں سے نکلے ہوئے خون کی برکت سے، ان کی گردن سے نکلے ہوئے خون کا ایک قطرہ بھی پوری کائنات اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے۔ تو اسی لیے کبھی بھی دین سمجھنا علماء کی جوتیوں میں جا کے بیٹھے، پھر آپ کو دین سمجھ آئے گا۔ ایسے نہیں آئے گا کہ آپ کہیں کہ میں خود سے یہ فلاں، اور ہر کوئی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں، بس پتہ ہی نہیں مصنف کون ہے، یوٹیوب کھولا کسی کا بھی بیان شروع کر دیا، پتہ ہی نہیں ہے وہ کون ہے۔ آج کل تو ہر بندے کو فیم چاہیے، ہر بندے کو نام چاہیے، شہرت چاہیے، کسی بھی بڑی شخصیت کے خلاف دو بات کرنا ہے، پتہ چلے میں چاہے گالی ہی پڑے لیکن مشہور تو ہوئے، نام کمانے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو نہیں دیکھنا ہے، یہ نہیں دیکھیں کہ میں قبر میں نے جواب دینا اپنی ہر چیز کا، نہیں، یہ دنیا تک کی زندگی کو سوچ کے بیٹھے ہیں۔ اور جب ان کو ہم فالو نہیں، ہم حقیقی غلام بنے، حقیقی غلام بنے، ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے حقیقی غلام بنے، اور ان کی غلامی اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ یاد رکھیں، یہ وہ ہستیاں جنہوں نے آنکھوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا دیدار کیا، اور کئی دن پیٹ پہ پتھر باندھے نبی علیہ السلام نے۔ ان کی، آپ کی آل سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں چلتا تھا، کئی دن فاقہ رہتا تھا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جن کی برکت سے ساری کائنات کو اللہ خیرات دے رہا ہے، یہ وہ گھر ہے جن کے صدقے پوری کائنات کو مل رہا۔ کیا ان کو اللہ نہیں دے سکتا؟ ہمیں بتا گئے یہ دو شہزادے وہ ہیں کہ جو جنت کے شہزادے ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو آپ کے اوپر جب یہ سوار ہوئے سجدے میں تو آپ نے سجدہ طویل کر دیا لیکن انہیں اترنے نہیں دیا۔ جب یہ بھوکے ہوئے تو ایک دن نبی علیہ السلام سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے گئے، اپنا زبان مبارک، اپنی زبان مبارک حضرت امام حسن و حسین کے منہ میں ڈالی، وہ اسے چوستے رہے۔ سوچے کہ جس ہونٹوں نے، جس زبان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوما ہو، وہ کیا ہستی ہیں، کیا لوگ ہوں گے۔ ان کا عشق ہمارے ایمان میں ترقی کا ذریعہ، ان کی محبت ایمان کی ترقی کا ذریعہ۔ اس لیے ان دنوں کو مستی مذاق میں نہ لیں، اللہ اللہ ہے، غیرت والا ہے، نہ ان کے نام پہ کھائیں نہ ان کے نام پہ جیبیں بھریں، بلکہ انہوں نے گردن کٹا دی ہے تو آج آپ جو اس وقت کے باطل ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، بغیر خوف، بغیر خطرے کے۔ اصل یہ ہے، کربلا میں تو یہ جہاد ہوا نا، آپ پوری اسلام کی تاریخ پڑھیں، جہاد ہے، قربانیاں ہیں، حضور کے چچا کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، صحابہ کو شہید کیا گیا، کیسے کیسے صحابہ کی شہادتیں، کہ صحابہ اپنا خون بہا دیں، صحابہ گھر چھوڑ دیں، کئی برس گھر نہ آئے، آپ کی اولاد کے سر نیزوں پہ لٹک جائیں، اور ہم صدیوں بعد دنیا میں آئے اور ہم چند لنگر کھائیں پیئیں اور عیش کریں اور بس نعرے بازی کریں اور گھروں میں سو جائیں، نہ دین کا پتہ، نہ شریعت کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا پتہ، اور ہم کہیں کہ ہم عاشق ہیں، ہم سے زیادہ کون مانتا ہے۔ نہیں، یہ بے وفائی ہے، یہ ایک شکوہ کر رہا ہوں میں آپ سے دل سے، اگر آپ سمجھیں تو یہ بات ہمیں علماء بتائیں گے نا۔ آپ رکھیں محفل، رکھیں بیانات، پروگرام، پھر بلائیں علماء حق کو، جو عالم ہے اس کو بلاؤ، بولو آپ آگے دین سمجھاؤ، جو دین کو سمجھتا ہے۔ تھوڑا جذباتی بیان کر رہے ہیں، تھوڑا سا جذباتی بات کر رہا تو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کو لا کے ہم اسٹیج پہ بٹھا دیتے ہیں، وہ ایک لفافہ اس نے جیب میں ڈالنا ہوتا ہے آخر میں، تو اب اس پوری 1 گھنٹے لفافے پہ نظر ہوتی ہے کہ پورا حق ادا کرنا اپنی فیس کا۔ اب اس نے من گھڑت باتیں بھی کرنی ہے، اس نے اپنے سے ٹھوکنی بھی ہے، بس کسی طرح میری واہ واہ ہو جائے، اور وہاں ہم ایک مجمع جمع کرتے ہیں اس لیے کہ بھائی گھر میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں تاکہ برکت آئے۔ ایسا نہیں ہے، ایسے برکتیں نہیں آئیں گی۔
برکتیں تب آئیں گی جب صحابہ کے طرز پہ، اہل بیت کے طرز پہ زندگی آئے گی انشاءاللہ. پھر برکتیں ہمارے دروازے پہ کھڑی ہوئی ہوں گی، اللہ کی رحمت اتر اتر کر آ رہی ہوگی. تو یہ بات انشاءاللہ دلوں کے اندر ہم بیٹھائیں. کہ موضوع ایسے تھا نہیں موڈ میں، لیکن اللہ نے جو بھی بات اللہ نے نکلوائی ہے ہم اللہ پاک قبول کرے. لیکن ایک بات وہ دل سے سمجھ لیں کہ ہم خود بھی اور اپنی اولادوں کو صحابہ کی زندگی، اہل بیت کی زندگی پڑھنے کا کہیں، سیرت پڑھیں گے، مستند کتابیں پڑھیں تاریخ کی انشاءاللہ آپ پڑھیں. پھر آپ پھر پڑھ کے فیصلہ کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں، ہمارا رخ کدھر کیا ہوا ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں آپس میں توڑ کے یہ سب بیک گراؤنڈ میں دیکھیں ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوتے ہیں جس کے خلاف بولتا نہیں. اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین یہ ایمان کا حصہ ہیں، یاد رکھنا. ایمان جو ان سے بغض رکھے، جمعے کے دن خطبہ سنتے ہیں نا، اس میں کیا امام صاحب کہتے ہیں خطیب کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری وجہ سے کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میری وجہ سے رکھتا ہے. نہیں وہ مجھ سے بغض، جو صحابہ سے بغض رکھے. آج کسی حضرت صاحب، پیر صاحب، کسی بھی مولانا صاحب کے شاگرد کو کوئی برا کہے تو اس کو دل پہ لگتی ہے بات کہ میرا شاگرد، اس کی بدنام میرے شاگرد کے بارے میں. اور جو خود معصوم تھے اور پاک تھے، اور جن کے سارے شاگردوں کو اللہ نے دنیا میں ہی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہو، ساروں کو کامیاب رب نے کہا ہو، اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے بیٹھ کے نگاہوں سے نبی اسلام کے چہرہ بھی دیکھا اور دین بھی سیکھا ہو، کوئی صدیوں بعد ان کے بارے میں کہے، کوئی لفظ کہے، بید بھی کہے، یہ سارے کے سارے وہی فتنے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا تھا. یہ انہی کی اولاد، انہی کی اولاد. اصل میں یزید کے ماننے والے یہ ہیں، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے جو بیٹے کربلا میں شہید ہوئے تھے ان میں ایک کا نام کیا تھا، ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ. یہ کوئی تذکرہ کرتے ان کا؟ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ یہ بھی تو حضرت علی کی اولاد تھی. صحابہ کی اور اہل بیت کی ایسی محبت تھی، ہم سمجھ بھی نہیں. ہم خود جب پڑھیں گے ہمیں سمجھ آئے گی، پھر ہمیں پتہ چلے گا لوگ ہمیں کیا بیان کر رہے ہیں، کس طرف امت کو لے کے جا رہے ہیں. یاد رکھنا. اور لوگ پھر کسی کو کہو تو بولتے ہیں صحابہ کے، بھائی آپ کو کوئی ماں کی گالی دے آپ برداشت نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے نا. کوئی آپ کو باپ کی گالی دے آپ کو غیرت آتی، بلکہ اپنی ذات کو کوئی کچھ کہے تو ہمارے جذبات ابھر پڑتے ہیں. اور جب صحابہ کے بارے میں کہو کہ فلاں صحابہ کو گالی دیتے، صحابہ کو برا کہتے، تو ہم کہتے ہیں ہم کیا کریں. حق وہ کیا مطلب حکمت سے چلنا چاہیے، مصلحت سے چلنا چاہیے. نہیں، قیامت کے دن جس حوض کوثر کے قریب ہم جب جائیں گے نا نبی علیہ السلام کے ہاتھ سے پینے کے لیے، تو وہاں ابو بکر، عمر انشاءاللہ ساتھ کھڑے ہوں گے. یاد رکھنا. ہاں، جس کے دل میں عمر کی محبت ہوگی انشاءاللہ عمر بھر بھر کے پلائیں گے. ہاں، یہ دنیا ہے، خوف نہیں رکھنا کسی کا دل میں. جو رات، جو زندگی، جس وقت اس دنیا سے جس لمحے جانا ہے وہ لمحے سے ایک سیکنڈ نہ پیچھے جا سکتے نہ آگے. یاد رکھنا. اس ممبر کا حق یہی ہے کہ آپ حق بیان کر دو. یاد ہے کیا ہے، مرنا ہے، لوگ ایکسیڈنٹ میں مر رہے ہیں بستر میں، لیکن نہیں، آپ کے دل میں بغض ہو، نفرت ہو، اللہ کے لیے ہو، بس اپنی ذات کے لیے نہیں. اپنی ذات کے لیے کسی سے نفرت نہ کریں. ہزار گالیاں دے معاف کر دیں، بد اخلاقی آئے معاف کر دیں، لیکن جب بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اور ناموس کی آ جائے تو مسلمان اپنی ہتھیلی پہ گردن رکھ کے کھڑا ہو کہ میں گردن کٹوا دوں گا لیکن حضور کی ناموس یا عزت پہ ایک آنچ نہیں آنے دوں گا. یہ ایمان اللہ کو چاہیے. اور یہی رنگ صحابہ نے کر کے دکھایا کہ جب بات حضور کی آئی تو صحابہ نے سر قلم کر دیے اور اپنی بھی گردنیں ان پہ قربان کر دی. اور اسی طرح جو صحابہ حضور پہ قربان ہو گئے ان پہ قربان ہونا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے. یاد رکھنا. یہ سارے کلندر، فقیر، کتب، غوث، ابدال مل جائے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے سارے. اور یہ جتنے ملنگ عمر ہوتے ذاکر یہ بیان کرتے ہیں، یہ تو ان کی خاک یا ان کے جوتوں کے، ان کے گھوڑوں کی نپاکی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے کہ ان کے ایمان پہ کوئی شک کرے، ان ہستیوں کے جو کاتب وحی ہوں. نہیں. لیکن کیا ہے، مسلمانوں کے اندر سے جب صحابہ کے تذکرے ختم ہوئے، اہل بیت کے تذکرے ختم ہوئے، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں صحابہ کیا تھے. کسی اللہ کے ولی کی بے ادبی بھی برداشت نہیں ہوتی. ایمان تو اس کا نام ہے. کسی ایک اللہ والے کی گستاخی بھی برداشت نہیں، کہ ہمارے دل جل جائے کہ کسی اللہ کے ولی کو کوئی کچھ کہہ دے. اور جو ساری کائنات کے ولی جن کے خاک تک نہیں پہنچ سکتے ہوں،
وہ صحابہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، ان سب صحابہ میں سب سے منفرد جو کردار ہے نا، خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، حضرت عمر بولے ہاں انشاءاللہ اس نام سے شیطان خود ہی بھاگ جاتا ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے بیانات میں ایک دن کہا تھا نا کہ عمر بن خطاب یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام لکھ کے گھر کی دہلیز کے باہر لگائے، کبھی شیطان داخل نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اپنی دکان کے باہر بھی لگائیں، کبھی بھی شیطان نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اس نام میں اتنی برکت ہے، اتنی پاور ہے کہ انشاءاللہ یہ نام ایک ورد ہے۔ جہاں عمر کا نام ہوا منافق نہیں ٹک سکتے، شیطان نہیں ٹکتا ہے، کہ شیطان کی اولاد کیسے ٹک سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے صحابہ سے محبت یاد رکھنا، یہ نہیں ہے کہ آپ بولے کہ بھائی تصوف اور پیر فقیر یہ کہ بھائی نہیں ہم اپنی خانقاہ چلائیں، ایسی بات نہ کریں کہ کوئی ہماری خانقاہ پہ آج نہ آ جائے۔ ہمارے مدرسوں پہ کروڑوں مدرسے خانقاہ صحابہ کی جوتیوں پہ قربان ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی چیزیں تو ہمیں یہاں تک لے آئی کہ 1.5 ارب مسلمان ہے دنیا پہ، کبھی قرآن کو جلاتے ہیں، کبھی حضور کے ناموس کے اوپر آج، یہ تبھی ہو رہا ہے کہ جب اسی سوچ پہ مسلمان آ گئے۔ اگر ایک بھی مسلمان ریئیکشن دکھاتا ہے یا اقدام اٹھاتے یا علماء اس انداز سے بات کرتے تو دنیا میں مجال ہوتی کسی کافر کی کہ جو حضور، جب بات حضور کی ذات کی آ جائے اور حضور کی ذات پہ ان کی ناموس پہ ایک آج آ جائے تو ساری دنیا کا امن بھی تباہ ہو جائے، ساری دنیا تباہ ہو جائے۔ اس دنیا سے کرنا ہی کیا ہے؟ جن کے صدقے یہ دنیا چل رہی ہو ان کی عزت سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے؟ سارے نبی دنیا میں آئے، ان کی قوموں پہ اجتماعی عذاب آئے، غرق ہو گئے ایک ایک گناہ پہ۔ اگر یہ امت آج برقرار ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں اور ان کی نسبت کی وجہ سے۔ جب انہی کی ذات کی عزت محفوظ نہیں ہے اور ہم اس بات کو اس رخ پہ لے جائیں کہ نہیں دنیا کا امن خراب ہوگا، نہیں، یہ سے کروڑوں پاکستان کیا ساری کائنات ان کی خاک پہ قربان ہو۔ ہمیں اپنے جذبات کی جو انتہا ہے نا، انتہا اس پہ صحابہ جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے اسی لیے تو صحابہ کی مثال لے کر آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے معتدل کوئی ہوگا، حکمت بصیرت والا ہوگا، مصلحت والا ہوگا، یا دین کو سمجھنے والا، فہم فراست والا ہوگا؟ نہیں، آپ تو تھوڑی بھی بات حضور کی ذات کی آتی تھی سر الگ کر دیتے تھے اس کا گردن سے، نہیں برداشت کرتے تھے۔ یہ صحابہ کر کے دکھا گئے۔ صحابہ ایسے ہی تھے حضور کے معاملے، جذبات، تو یہ جذبات ہی اللہ ہمارے اندر دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آپ کتنے سارے لوگ تسبیحاں پڑھ رہے، ذکر کر رہے، توبائیں کر رہے، پتہ نہیں کتنے دینی سسٹم آن ہو چکے، عذاب پہ عذاب آیا جا رہا ہے، بے حیائی پہ بے حیائی آ جا رہی ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے تو ایک رات کے اندر ساری دنیا کے اندر اسلام نافذ کر دے، لیکن ہمارے دلوں کا امتحان لے رہے ہیں، ہمارے امتحان ہمیں پرکھ رہے رب کہ یہ لوگ کیا کرتے، یہ امت کیا کرتی اپنے محبوب کے لیے۔ اپنے کھاتے کا کام کر جائے، اپنے حصے کا، جو جان اللہ نے ایک دفعہ دی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پہ قربان ہو جائے، بس ختم۔ یہی کربلا کا درس ہے کہ وہ انہوں نے اپنے نانا کی خاطر اپنی گردن کٹوا دی، لیکن نانا کے بتائے ہوئے طرز پہ اور ان کے بتائے ہوئے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ہم بھی اسی چیز کا عزم کریں اور ابتدا اپنی ذات سے کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی کام بھی شریعت کے خلاف نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کرتے ہیں، یہی درس ہے کربلا کا، اور ہم انشاءاللہ علماء کی جوتیوں میں بیٹھ کے دین کو سیکھیں گے۔ ہاں، کسی پلمبر سے دین نہیں سیکھیں گے۔ بہت سارے اس طرح ایک کر کے آ رہے ہیں سیریل وائز، اور یہ یوٹیوب ہے۔ ابھی آپ بھی کسی کے ایک کے خلاف بات کر لیں، مفتی تقی عثمانی فلاں بزرگ فلاں، بڑے بڑے جو نام ہیں اس وقت ٹرینڈ میں چل رہے ہیں، آپ خود بخود فیمس ہو جائیں گے۔ گالیاں سنیں گے لیکن مشہور کہتے ہیں نا، بدنام میں تو کیا ہوا، نام تو ہوا۔ یہ وہ لوگ ہیں اور ہم ان کو سن کے سمجھ رہے کہ دیکھو یہ کیسے وہ باتیں بتا رہے جو آج تک کسی نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ علماء حقیقی دین کے وارث ہیں۔ جب آپ علماء سے ہٹ جائیں گے تو آپ بھی گئے، ہم بھی گئے، اور نسلوں کا ایمان بھی گیا۔ دجال بھی اسی طرح کے کرتب دکھائے گا، کوئی ہواؤں میں اڑ کے دکھائے، کوئی دنیا جہاں کے منظر دکھا دے، ساری کرامتیں دکھا دے، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اس کی زندگی نہیں ہے تو وہ شیطان ہو سکتا ہے، حضور کا غلام نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیں، ہاں، معیار غلامی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی ہے، شریعت کے مطابق زندگی ہے۔ اور دجال اس سے زیادہ فنکاریاں دکھائے گا۔ اگر آج ہم نے معیار اسی کو بنایا ہوا ہے، کسی کا ولی ہونا، وہ بھائی کیا ہے، وہ فلاں ولی ہے، اس کی یہ چیز ہے۔ اب دیکھ اس کی زندگی میں سب کام شریعت کے خلاف چل رہے ہیں، اس کا ظاہر کا سارا عمل شریعت، لیکن اس کے ہم کچھ چمتکار، کیا کہتے ہیں اس کو، چمتکار بولتے ہیں، جو بھی وہ کر کے دکھا رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھ بھائی وہ ایسے کر رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، ایسے ایسی کرامت، چمتکار، بلتکار، جو بھی وہ کرتا ہے،
وہ سب ہم دکھاتے ہیں اور ہم بولتے ہیں دیکھیں یہ ہے اصلی بندہ. اور جو بیچارہ صوفی درویش جس کی زندگی نبی علیہ السلام کی غلامی کے مطابق ہو، جو آپ کو ذکر بتائے، نماز بتائے، اللہ کا راہ بتائے، وہ آپ کو 4 بندے بھی نہیں ملیں گے. اور ان جیسوں کے پاس آپ دیکھیں وہ یہاں سے تسبیح مارتا ہے، شپ پورے لاکھوں لوگ نیچے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں یہ ولی اللہ کا. نہیں، اللہ کا ولی وہی ہے جو صحابہ کے عین طریقے پہ ہو، صحابہ کی غلامی والی زندگی ہو جس کی. اور اللہ نے قرآن پہ مہر لگا دی ہے، یاد رکھنا، اپنی آخرت کو بنانی ہے تو اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ تمہارا ایمان قابل قبول تب ہوگا جب تمہاری زندگی صحابہ جیسی ہوگی، ان جیسی ایمان لے کر آؤ. کیونکہ یہ پاس ہو چکے ہیں، ان کی ابتدا بھی اللہ دکھا چکا ہے، انتہا بھی دکھا چکا ہے، درمیان کی زندگی بھی سامنے کھلے روز روشن کی طرح واضح زندگی صحابہ کی، ان کی غلامی کریں. یاد رکھیں ہم کن چکروں پڑ گئے. اللہ ہمیں حقیقی دین سمجھنے کی توفیق دے. ہاں، عقیدہ بہت ضروری ہے، یاد رکھنا. اور عقائد میں جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ کامیاب کرے گا انشاءاللہ. اہل سنت کا یاد رکھنا کہ جس میں صحابہ کی محبت بھی دل میں ہو، اہل بیت کی محبت بھی دل میں ہو، اور اتنا بھی بغض کسی کا ہو خطرہ ہے، ایمان کے اعمال سب ضائع ہو جائیں گے. اللہ کو دل ہی نہیں چاہیے جس دل میں صحابہ کا بغض ہو، یا صحابہ کا، یا حضور کے اہل بیت کا. اللہ قرآن میں کہتا ہے جو میرے کسی ولی کو ستائے، حدیث قدسی میں، تو اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا. اللہ کے کسی ولی کی بید بھی اللہ کو برداشت نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں، سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریوں کے نام، آپ کے چہرے مبارک میں داڑھی کے کتنے بال سفید تھے، کتنے کالے، کس طرح کی داڑھی تھی، کس طرح آپ کی یہ آئی برو، آپ کے ماتھا کیسا تھا، آپ کے دندان مبارک کیسے تھے، آپ کے ہونٹ مبارک کیسے تھے، آپ کا سینہ مبارک کیسا تھا، آپ کی ہتھیلی کیسی تھی، آپ کی انگلیاں کیسی تھی، آپ کے نالین پاک کیسے تھے، آپ کے قدم مبارک کیسے تھے، آپ کا پیٹ کیسا تھا. یہ سب کا سب کس نے بتایا؟ بولو، کس نے؟ صحابہ نے. جو صحابہ حضور کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا. سوچیں ان جیسا عاشق ہوگا کائنات میں؟ ہوگا کوئی؟ نہیں ہو سکتا. اصل عاشق یہ ہے، اور انہی کی زندگی انشاءاللہ ہمیں کامیاب کرے گی. یاد رکھیں. تو ہم ارادہ کریں کہ انشاءاللہ یہ محرم کا مہینہ ہے، ہم اس میں محرم 10 محرم کربلا کا واقعہ، جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہا ہے، جو درس دے رہا ہے کہ گردن کٹ جائے گی انشاءاللہ، سجدے نہیں چھوڑیں گے. ارادہ کرتے ہیں سارے انشاءاللہ، حق نہیں چھوڑیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کی صحیح غلامی کریں گے انشاءاللہ. اور آپ کریں، ان کے نام پہ صالح ثواب کریں، خیرات کریں، کس نے روکا؟ آپ کو کریں، لیکن دین کے نام پہ مذاق نہ بنائیں. یاد رکھنا کہیں بھی نہیں ہے. ابھی ہمارا ایک بیان چل رہا ہے، اس پہ اتنے کمنٹس آ رہے ہیں. اب میں نے اس بیان میں اتنی بات بولی تھی کہ بھائی اس دنوں میں ہم یہ بانٹتے ہیں، شربت بانٹتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، لیکن اتنا مخلوط سسٹم ہوتا ہے کہ عورتیں مرد ساتھ ساتھ ہیں، عورتوں کے اوپر پردہ بھی نہیں ہے، مرد بھی دیکھ رہے ہیں. آپ خود بتائیں دل سے کہ جتنے نوجوان نکلتے ہیں باہر، کون کون امام حسین کی محبت میں نکلتا ہے؟ دل سے بتائیں، اپنے غیربان میں جا کے بتائیں. وہ ان کو موقع ملتا ہے بے حیائی دیکھنے کا، خواتین اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں بے حیائی کی، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. حقیقت میں بہت چند ہوں گے جو دور دور تک بھی نہیں دکھتے، جو کسی غم میں یا درد سے باہر نکلے ہو، کسی نہیں. یہاں آپ دیکھیں پورے کورنگی والا روڈ سارا جام ہوتا ہے، اتنا رش، اور خواتین گھروں سے دیکھ رہی ہیں، نیچے کھڑی ہیں، رش لگا ہوا ہے، مرد ایسا. اور اس میں وہ مثال کیا دے رہے کمنٹ، بھائی حج میں بھی تو ساتھ ہوتے ہیں، ایسے ایسے بغیر. ان کو دین ہی کا نہیں پتا کہ حج الگ چیز ہے، وہ فرض ہے، وہ اللہ نے ایک حکم دیا ہوا ایک الگ نظام ہے. یہ کون سا فرض ہے؟ اور جن کے نام تم لے رہے ہو انہوں نے کبھی کسی نامحرم کو دیکھا تک نہیں زندگی میں. اور جس ذات جن کی آل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، جو آپ کے اہل بیت ہے، آپ نے فرمایا میرا سلسلہ نسب میری بیٹی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلے گا. کس سے؟ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. آپ اتنی حیا والی اور اتنی پردے والی، آپ کی سیرت تو پڑھیں آپ. اور انہی کے عشق و رنگ میں یہ تو دماغ کام نہیں کرتا ہمارا کہ یہ کون سا عشق ہے، یہ کیسی محبت ہے کہ جن کا نام لے رہے ان کا بالکل زندگی کا طریقہ ہی الگ ہے. ان کا حیا دیکھے، ان سے سورج بھی شرماتا تھا، ان کے سر کے بالوں سے سورج بھی حیا کا. جب اس قیامت کا دن ہوگا اور ایک منظر ہوگا، تو جب سیدہ کائنات تشریف لا رہی ہوں گی تو اعلان ہوگا کہ سارے روز محشر میں جتنے لوگ کھڑے اپنی نگاہوں کو نیچے کر دو کہ آج حضور کی بیٹی سیدہ کائنات تشریف لے کر آ گئی. انبیاء بھی اپنی نگاہ نیچے کر لیں گے. تو اندازہ لگا. اور ہمیں دیکھیں
کہ ہم ان کا نام لے کے کتنی بے حیائی کر رہے ہیں. سروں پہ دوپٹے نہیں ہوتے، اور بعض جگہوں پہ یہ دوسرے جو دنیا کے جو لوگ ہیں، جو خلائی مخلوق ہے، آپ وہاں دیکھیں وہاں تو بالکل ہی نظام آؤٹ ہے. وہاں تو دوپٹے پھینک دیے، اللہ معاف کرے. اور عشق ان کا نہیں ہے. یہ ساری دکانیں چل رہی ہیں، اور یہ جتنے آتے ہیں یہ اپنے جیب بھرتے ہیں، لفافے لیتے ہیں، ان کو آخر کی کوئی فکر نہیں. علماء سے دین سیکھے، علماء کی صحبت میں بیٹھے، جائے مدارس میں. اور جس سے دنیا کا کافر ڈرتا ہے، دنیا کے کافر کو شروع سے تکلیف ہے ان علماء سے، اور وہ شروع سے ان سے تم کو تکلیف ہے کہ بھئی نہیں اس طرف امت نہ جائے. تو اسی لیے انہوں نے اپنے ایجنٹ جگہ جگہ بٹھا دیے، نمائندے، کہ جو اپنی طرف سے دین میں بند گڑت چیزیں بیان کر کے ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور ایک رخ پہ لے جا رہے ہیں. اگر صحابہ کی محبت کو چھڑوا کے اہل بیت کی محبت میں غلو کر کے صحابہ کا بغض، یا صحابہ سے اتنی محبت کرا دے کہ اہل بیت کی محبت ہی ہم بھول جائیں، نہیں. یاد رکھیں، ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اصال ثواب کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے پہلے اصال ثواب اہل بیت کو کرتے تھے، پھر صحابہ کو کرتے تھے. وہ حضرت فرماتے تھے کہ میں انسان کو جو محبت اپنی اولاد سے ہوتی ہے نا، وہ کسی سے نہیں ہوتی ہے، فطرتی محبت ہے. حضور کو اپنے نواسوں سے جو پیار تھا، سبحان اللہ. آپ کو تو آپ کی زندگی میں خبر دے دی گئی تھی کہ کربلا میں شہید ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں صحیح دین سمجھنے کی توفیق دے، حق بولنے کی توفیق دے. حق وہی بول سکتے ہیں جس کی جیبیں بھاری نہیں ہو. بات سمجھ آ گئی نا؟ ہاں، جب جیب بھاری ہوگی بیچارہ کیا حق بولے گا. جو اتنے بڑے بڑے لفافے لے کے جانے تو اس نے تو دیکھنا ہے نا، اب عوام کو خوش کرنا ہے. اور جس نے اللہ کو خوش کرنا ہے نا، انشاءاللہ وہ دل کھول کے بولے گا، اس کو دنیا کسی کی پرواہ نہیں. ورنہ آپ حدیں قائم کریں، نیچے جو بندہ بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، جو کہہ رہے بھائی آپ نے یہ بات کرنی ہے، اب عالم کو وہ بتائے گا یہ بات کرنی ہے، اور آپ کا اتنا انشاءاللہ اس کا حساب کتاب ہوگا. اب اس کی سن کے اور اپنا حساب کتاب دے کے وہ منبر سنبھالتا ہے اور اس موضوع پہ چل رہا ہوتا ہے، صرف کس بات پہ. اب وہ یہ کیسے علماء ہیں، یہ کیسے نبی اسلام کے دین کے وارث ہیں کہ جو پابند ہیں ان لوگوں کے جو خود شریعت بھی نہیں جانتے، ان کی بات مان کے دین بیان کریں گے؟ نہیں ہے. آپ اپنے پیروں میں یہ زنجیریں نہ باندھو، توڑو، ختم کرو. یہ سب طرز چلے گا تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا ساری دنیا میں صحابہ کا نام ہوگا انشاءاللہ، اور اہل بیت کے جھنڈے گڑیں گے انشاءاللہ، اور دنیا کو دکھائیں گے کہ صحابہ اور اہل بیت کے حقیقی غلام کون ہے اس دنیا میں انشاءاللہ، اپنے عمل سے دکھائیں گے انشاءاللہ. اور آج بھی ایسے دیوانے مستانے دیکھیں بیٹھے ہیں درویش، جنہوں نے 20 سال دنیا سے ٹکر لے کے دکھا دیا الحمدللہ شہزادوں نے کیا زندگی ہے کسی. ان کے چہرے دیکھو تو صرف ایمان تازہ ہو جاتا ہے، صرف چہرے ہی دیکھے، ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے صحابہ کیا ہوں گے. سبحان اللہ. ہاں، ہمیں تو دیکھ کے کوئی بنگی بھی نہیں ڈرے گا ہم سے. یہ ہماری زندگی ہے. اللہ قرآن کا طرز کیا ہے کہ تم کامل مومن بن جاؤ. اللہ قرآن فرماتا ہے مفہوم میں کامل، میں کفار کے دلوں کے اندر تمہارا خوف پیدا کر دوں. کیا خوف پیدا کر دوں گا؟ کافر ڈرتا ہے ہم سے؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہمیں نہیں ہے. نہیں، اللہ کو نہ ہمارے سجدے چاہیے، نہ ہماری تہجدیں چاہیے، نہ ہماری عبادتیں چاہیے. اللہ کو غیرت چاہیے. مسلمان کے سب سے پہلا درس ہی غیرت کا ہے. جب غیرت ہی نہیں ہوگی تو ایسی منافقت والی زندگی سے موت اچھی ہے، ایسی بزدلی سے موت اچھی ہے. جن کے ہم تذکرے کر رہے ہیں نا، جن کے نام پہ کھا رہے ہیں، وہ غیرت کی انتہا پہ بیٹھے ہوتے تھے. بہادری ان میں ایسی، شجاعت. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کے واقعات پڑھیں، ان کی تلواروں کے تذکرے پڑھیں، اسلام کے ان میناروں کو پڑھیں، صحابہ کو. سبحان اللہ، ایسے رونگٹے کھڑے جائیں ہمارے اندر کہ یہ کیا لوگ تھے، جو جن کی نہ گردنیں کسی کے آگے نہیں جھکی، کسی باطل کے آگے نہیں جھکی. بادشاہوں کے محلات میں جا کے ان کو للکار کے کہا کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں. اور ہمیں دیکھیں تھوڑے حالات آ جاتے ہیں. نہیں، اگر سارے مسلمان اس سبق کو پڑھ لے کہ نہ ہم حضور کی گستاخی برداشت کر سکتے، نہ صحابہ کی، نہ اہل بیت کی، کسی کی دنیا میں مجال نہیں ہے انشاءاللہ جو آپ کو تکلیف دے. کبھی دیکھیں ہمارا دین یہ نہیں سکھاتا آپ کسی کو برا کریں، کسی کے ذات کو برا نہیں. اگر اقلیتوں کو بھی دین نے تحفظ دیا ہے، اگر پاکستان میں ہندو رہتا ہے، عیسائی رہتا ہے، تحفظ دو. آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان اقلیتوں کو تحفظ، ان کی عبادت گاہوں کو تحفظ دو. یہ دین ہمیں درج ہے. بتائیے دین کتنا خوبصورت ہے کہ جو اقلیت آپ کے یہاں مندر بنا ہوا ہے، بت کی پوجا ہوئی ہے، لیکن کیا ہے؟ تحفظ دو. ان کی جان اور مال کا تحفظ اس اسلامی مملکت کے اوپر جو اس وقت ہے. تو پھر ہم بلا وجہ کوئی کسی کو کیوں برا کہے گا؟ لیکن جب آپ کسی کے دینی شاعر یا دینی ہستیوں یا شخصیات جو ایمان کا حصہ ہو، جب انہیں برا کہیں گے تو کوئی دنیا میں بغیرت ہی ہوگا جو انشاءاللہ آپ کو جینے دے گا اس جگہ پہ. نہیں ہو سکتا. ہم بلا وجہ کوئی پاگل ہے؟ آج اگر لوگ کہتے ہیں نا ہمیں فرقہ واریت کا حل بتائے، میں ایک حل بتاتا ہوں. آپ سب طرف گستاخیوں کو روک دیں، پابندی لگا دیں، سزائیں قائم کر دیں. گستاخی ہوگی نہیں، ایکشن ہوگا نہیں، ریئیکشن خود بن ہو جائے گا. بس پوری ملک سے فرقہ واریت ختم. ایک معمولی سا اس کا علاج ہے.
ایک مضبوط ہو کہ جو بھی گستاخی کرے گا اس کو سزائے موت ہے، عمر قید ہے، لگا دی. اس کے بعد آپ دیکھیں انشاءاللہ قیامت تک کوئی ملک میں فرقہ واریت نہیں ہوگی، بدامنی نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جب کوئی ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یا کسی طرح کی بھی، یا کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اس طرح کی مینڈک آتے ہیں بیچ بیچ میں، تو آپ بتائیں تو پھر مسلمان کبھی بیٹھ سکتے ہیں سکون سے؟ اب جب کوئی یہاں گستاخی کرے گا، یہاں سے ایک بندہ آواز اٹھاتا ہے ان کے خلاف، تو یہ غلط کیسے ہوا؟ مجھے کوئی بتائے. مطلب اس کے تو تکلیف ہوئی نا، دل پہ اس کو درد ہوا، اس کو چوٹ لگی کہ بھئی میں ان کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہوں. تو سید عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی ہستی ہے، چوتھی پشت حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان کے بارے میں کوئی بے ادبی کر جائے تو مسلمان باہر نکل جائیں گے، کیوں ہم محبت کرتے ہیں. یہ ہماری بڑی ہستیاں ہیں، ہمارے ان سے محبت ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچاتی ہے. تو وہ نگاہیں جنہوں نے حضور کی زیارت کی ہو تو ان کو برا بولے. تو یہ مسلمان میں انتشار مسلمان نہیں پھیلا رہا. یہ غور سے آپ دل سے اس کو سمجھیں کہ کبھی بھی کوئی بھی بلا وجہ نہیں اچھلتا کودتا ہے. جب کوئی بات ہوتی ہے تب تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ جہاں سے گستاخ نہیں کرتا اس کا سر اسی بل میں گسڑ دو، اس کو پابند کر دو کہ تم نے گستاخی نہیں کرنی. کیونکہ عمر بھی ہمارے ہیں، حسین بھی ہمارے ہیں، ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، اور ان سے محبت اور ان سے عشق ہم ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ یاد رکھیں. تو اگر ہماری گورنمنٹ چاہتی ہے کہ بھئی ہر محرم میں اتنی سیکیورٹی کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، نارمل آئے آپ اپنا جو جس طرح سے بھی کر رہے کریں، لیکن گستاخی اور بے ادبی نہیں کریں تو کبھی بھی اس ملک میں فرقہ واریت نہیں ہوگی. آپ اس پہ زور دیں. پچھلے سال، 2 سال پہلے، 3 سال پہلے اجتماعی طور پہ صحابہ کی گستاخی ہوئی، پھر پورے مسلمان اپنے جذبات پر آئے. تو وہ تب آئے نا جذبات پہ، گھروں سے نکلے، دھرنے ہوئے، حالات خراب ہوئے، جو جہاں تک کر سکا کہ وہاں بے ادبی. وہ نہ کرتے تو کوئی نکلتا. اسی طرح دیکھیے، تو یہ اس کا حل اور کچھ نہیں ہے. اگر یہ کرتے جائیں گے مسلمان ابھرتے جائیں گے، کبھی اس کا کوئی مکمل حل نہیں نکلے گا. لگام وہاں دینے کی ضرورت ہے، پٹا وہاں ڈالنے کی ضرورت ہے. یا الحمدللہ صحابہ اور اہل بیت کے ماننے والے ہیں انشاءاللہ. بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالی ہمارے محبت کو، ہمارے لیے اس محبت کو دنیا اور آخرت میں برکت اور رحمتوں کا سبب بنائے. ہاں، اور آپ اپنے خانقاہوں کو تاریخ میں پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا. یہ طرز وہی کا ہے، یہ درز ہے. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے پیر بنو تو مجدد الثانی جیسا بنو. ایسے نہیں. اب ہر بندے کو اپنے کاٹن کی فکر ہوتی ہے کہ میرے استری کا کلف خراب نہ ہو جائے، میرے نہیں، کیا ہے زندگی. اتنی موت آ رہی ہے، کوئی آئے دن دیکھو ہر کوئی مر رہا ہے نا، ختم ہو رہا ہے، قبر میں جا رہا ہے. کوئی کس طرح مر رہا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کسی کے جسم میں. اگر ہمیں موت آئے اس بات پہ کہ یہ حضور کی بات کرتے تھے، ایسی کروڑوں جانیں ان پہ نثار ہو انشاءاللہ. ہمارے بھی، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارا گھر ان پہ قربان ہو. بس یہ عشق تو ہے اصل، یہی تو ایمان اللہ کو چاہیے. تو وہی خوف کی وجہ سے آج دیکھیں کہ کسی کی اتنی جرت ہو گئی جو صحابہ کے بارے میں بولا. وہ جرت تبھی ہوئی نا کہ جب ہم بزدل ہو گئے. اگر ہر مسلمان انشاءاللہ نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنی اولادوں کے نام خلفۂ راشدین اور اہل بیت کے نام کے مطابق رکھیں گے انشاءاللہ. یہ سب سے پہلے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن و حسین، یہ نام رکھیں گے انشاءاللہ. یہ انگریزی نام، یہ انگلش نام، یونیک نیم، یہ سب ختم کریں. ٹھیک ہے کہ صحابہ اہل بیت. جب عمر نام کا بندہ خود ہی باہر نکلے گا مارکیٹ میں تو انشاءاللہ شیطان دیکھ کے بھاگو. نام کیا عمر؟ یہ جو ایک شیطان نے اسی پیپر نکالا اس میں عمر کا نام دیکھا، اس کو بلڈ پریشر ہی لو ہو گیا. نام ہی ایسا ہے نا، شیطان نہیں ٹک سکتا. پچھلے سال ایک میڈیا سے بھاگ گیا تھا اڑ کے. عمر، نام عمر کا ایسی طاقت ہے، اس کا فیز ہی ایسا ہے، اس کا کرنٹ ہی ایسا ہے، کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. غلط بندہ نہیں ٹک سکتا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں جذبات اس محبت کے عطا کرے، یاد رکھیں. ہاں، تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آج نیت کریں اس محرم کی اس 9 تاریخ سے کہ سارے صحابہ کی زندگی پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. تاریخ پڑھیں گے اسلام کی، صحابہ کی تاریخ پڑھیں گے، اہل بیت کی تاریخ پڑھیں گے، اور اپنے اولادوں کو ابھی سے بٹھا کے درس دیں. صحابہ کی زندگی سنائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائے، اور اہل بیت کی زندگی سنائے. ان کو بچپن سے جو گٹی دی جائے گی، جو درس دیا جائے گا، وہی غیرت کے ساتھ انشاءاللہ بڑے ہوں گے تو یہ دین کے، اسلام کے محافظ بنیں گے. حضور کی عزت، ناموس اور ختم نبوت اور ناموس سے اہل بیت اور صحابہ کے محافظ بنیں گے انشاءاللہ. اصل یہ ہے. جہاد سمجھ آئے گا ان کو، خیر اللہ کا حکم سمجھ آئے گا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی غیرت. ہمارے درمیان میں ہمارے بہت اچھے دوست اور ملک پاکستان کے مشہور معروف ثنا خواں حافظ محمود خاطر صاحب بیٹھے ہیں. تو میں نے ان کو کہا اب آخر میں انشاءاللہ اپنے جو بھی اظہار کریں، مجمع گرمائیں. ہمارا مجمع ہی کچھ سمجھ نہیں آتا ہے
کہ ان کے اندر کیا کیفیت ہے، تھوڑے ایک جذبہ ہونا چاہیے. پچھلی دفعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ تھا، کچھ جذبات دکھانے چاہیے. نہیں جب آپ انشاءاللہ ساتھ دو گے، اور یہ ایک ذکر ہے، یہ ایک نام ہے، یاد رکھنا یہ ایک نام ہے. جب کوئی سامنے سے کہے تو جذبات میں آپ اس معاملے میں دیوانگی مزہ کرتی ہے. ہم ویسے اتنی دن بھر فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں، شور شرابے کر رہے ہوتے ہیں، سارا وقت ضائع کرتے ہیں، پورا کانفیڈنس دکھاتے ہیں، یہاں آگے سب پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ ساتھ دیں گے. محمود بھائی انشاءاللہ ہمارے سامنے کلام پڑھیں، نعت سنائیں، جو بھی انشاءاللہ ہم بھرپور ان کا ساتھ دیں اور اپنی ایمان کو تازہ کریں. اشعار کا سننا یہ بھی نبی اسلام کی سنت ہے. اور حضور کی نعت، سبحان اللہ، جہاں حضور کا تذکرہ ہو وہاں اللہ کی خاص رحمت متوجہ جاتی ہے، جہاں حضور کے اہل بیت کا تذکرہ ہو وہاں اللہ کی خاص رحمت متوجہ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی ہدایت نصیب فرمائے. تشریف